بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، سورۃ التوبہ سے ہمارا سبق وہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورۃ توبہ کی کل آیت نمبر 28 تک ہم نے بات کی تھی، لیکن کچھ آیتیں ضروری اس کے درمیان میں رہ گئی تھیں جن کا بیان ضروری تھا۔ سورۃ توبہ چونکہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح البخاری میں کہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ توبہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ایک صورت تھی، جو فتح مکہ کے بعد کے کچھ واقعے اور اس کے بعد جنگ تبوک اور اس کے متعلقہ کچھ واقعات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں، بہت سارے احکامات، بہت ساری منافقین کی باتیں اور ان کا طرز عمل یہ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں ہم اللہ کی توفیق سے سورہ توبہ کو مکمل کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ کوئی تشنگی اس حوالے سے باقی نہ رہے، اور سورہ توبہ کے متعلق کچھ باتیں جو ضروری ہیں وہ کھول کے آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے۔ تو آج کا سبق ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ وہ لوگ جو مشرک ہیں ان کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مساجد کو آباد کریں یا مساجد کی آبادی کے دعوے کریں، کیونکہ وہ خود مشرک ہیں۔ ان کا جب اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ان کا یقین نہیں ہے، وہ خود کو مشرک کہلواتے ہیں، تو وہ اس بات کے اہل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی آبادی کریں یا کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں جو ہیں ان کی اصول اور بنیاد یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین کو لائق نہیں ہے کہ وہ کہ اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری وہ کریں یا آباد کاری کے دعوے دار ہوں، کیونکہ جب وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے تو اللہ کے گھروں کی آباد کاری کا دعویٰ وہ کیسے کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسجد بنانی کس نے ہے، مسجد کی آباد کاری کا کام کس کا ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرما دیا کہ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے، صرف ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اور اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ جس کا تم مسجد میں آنا دیکھو، اس کی عادت دیکھو کہ وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں، ان سے محبت یہ صرف مومنوں کا خاصہ ہے، مسجدوں کو آباد کرنا مومنوں کا خاصہ ہے، منافقین اور مشرکین ان کا مسجد کی آباد کاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، جب یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور جنگ بدر میں قیدی بن کے آئے، تو جناب عباس نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو مہاجر سمجھتے ہو، اسلام والا سمجھتے ہو، تم ہجرت میں، اسلام میں اور جہاد میں سبقت لے گئے ہو، تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بھی تو بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم بھی تو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم صرف حاجیوں کو پانی پلا دو اور مسجد حرام کی عمارت کی دیکھ بھال کرو، تو یہ چیز اللہ رب العالمین کے ہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کے، ایمان لانے سے بڑھ کے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے سے بڑھ کے ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ لا یستوون عند اللہ، تمہارا یہ عمل اور یہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے کے آئے ہیں، میرے حکم کو ماننے والے ہیں، میرے حکم سے جہاد کرنے والے ہیں، میرے حکم سے ہجرت کرنے والے ہیں، اور تم جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، خاندانی طور پر تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتے ہو، تو یہ میں اللہ ہوں جو تمہیں اس کام کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تمہارا یہ عمل ان
ان مومنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتا. پتہ یہ چلا کہ ایمان کے بغیر انسان کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر لے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی فائدے کا نہیں، بلکہ ان اللہ یؤید الدین برجل الفاجر، اس اصول کے تحت اللہ جسے چاہے اس کو اس کی گردن سے پکڑ کے وہ مجبور کر سکتا ہے کہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لے. یہ مشرک تھے اور اللہ ان سے اپنے حاجیوں کی خدمت کا کام لیتا تھا، اپنے گھر کی رکھوالی کا کام لیتا تھا، اپنے گھر کی متولیت کا کام ان سے لیتا تھا. اللہ ان سے کام لے رہا تھا اور ان کا کوئی کمال نہیں تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. واضح فیصلہ دے دیا گیا کہ اے ایمان والو، چاہے تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہیں، اگر وہ بندہ کفر کو ایمان پر ترجیح دینے والا ہے، اگر وہ کفر سے محبت کرنے والا ہے، ایمان کو کم درجے کا سمجھتا ہے اور کفر والوں سے محبت کرنا اس کی بنیادی سوچ میں سے ایک بنیادی سوچ ہے، تو یاد رکھو میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں لا تتخذوا اولیاء، تم نے ان کو دوست نہیں بنانا. ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، جو ان سے دوستیاں کرے گا وہ ظلم کرنے والا ہوگا. اللہ نے دو ٹوک فیصلہ دے دیا. اور یہ آیت اور اگلی آیت، اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ابو عبیدہ بن جراح کا، کہ جنگ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح کے جو والد تھے 2-3 دفعہ انہوں نے نیزہ اپنے بیٹے کی طرف کیا، لیکن جناب ابو عبیدہ کہتے ہیں خود بھی بچ نکلتا اور باپ بھی شاید میرے اوپر ترس کھا لیتا تھا کہ یہ بیٹا ہے میرا، چلو چھوڑ دو. لیکن کہتے جب میں نے 2-3 دفعہ دیکھا کہ میرا باپ پے در پہ مجھ پر حملے کر رہا ہے تو پھر میں نے بھی حملہ کیا اور میں نے اپنے باپ کو خود قتل کر دیا میدان جہاد میں، جنگ کے میدان میں. وہ کفر پہ تھے، یہ اسلام پر تھے. تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا یہی حق ہے، یہی وہ معیار اور بنیاد ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کی ضمانت ہے، کہ کفر پر چاہے بھائی کیوں نہیں، کفر پر چاہے باپ کیوں نہیں، جب اللہ کی محبت کی بات آئے گی تو پھر کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو یہ تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے تعلقات اللہ پر اور اس کے رسول کی محبت پر کبھی غالب نہیں آنے چاہیے. اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، وہ تجارت جس میں تم گھاٹے کے ڈر سے ڈرتے ہو، محبت کرتے ہو دنیا کے مال سے، دنیا کا گھر، دنیا کے خوبصورت محلات، اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے، تو یاد رکھو فتربصوا، تو پھر صبر کرو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ تمہارے اوپر نافذ فرما دے گا. اور فیصلہ کیا نافذ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہارا نشان تک مٹا دے گا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پوچھا عمر بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا جی اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی جان سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، اس کے بعد اگر کائنات میں کوئی عزیز ہے تو وہ آپ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد، اے عمر، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، جب تک میں کسی کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اللہ اور اس کے رسول اسے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جناب عمر نے فوراً اعلان کر دیا اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان نہ صرف کہ مکمل ہو گیا ہے بلکہ بہترین ہو گیا ہے. تو اللہ نے فرما دیا فتربصوا، اگر تمہیں یہ چیزیں عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیعینہ کرنے لگو، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، اور گائے کی دم پکڑ لو، یعنی کیا مطلب کہ کھیتی باڑی سے تمہیں محبت آ جائے، اور جہاد سے تم منہ پھیر لو، دنیا کے اندر مصروف ہو جاؤ، جہاد کے بارے میں تم عذر تلاش کرنے شروع کر دو، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العالمین تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، اور وہ ذلت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف واپس نہیں لوٹاؤ گے.
سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. یہ دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے جیسے پچھلے سبق میں ہم نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. دنیا کی کوئی چیز تمہارے سامنے عذر اور رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور اس سورہ مبارکہ میں یہی تو قصے آگے آنے والے ہیں. جب جنگ تبوک ہوئی تھی تو منافقین کا کیا طرز عمل تھا اور مومنوں کا کیا طرز عمل تھا. جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں اور تم عذر تلاش کرنے شروع کر دو، یہ نفاق کی نشانی ہے. جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ، اللہ کو یہی بات تمہاری سب سے زیادہ پسند ہے. اس کے بعد اللہ بیان فرماتے ہیں جنگ حنین کا ایک ذکر کیا. جنگ حنین یہ 8 ہجری میں ہوئی فتح مکہ کے بعد. جب مکہ کے لوگ صحیح ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو حوازن قبیلے کا سردار عوف، مالک بن عوف جس کا نام ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اس نے اور بھی قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پھر حنین کی طرف رخ کیا. یہ طائف کے قبیل کے قریب ایک علاقہ تھا، اس کی طرف رخ کیا. یہ وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن حنین اس علاقے سے پہلے ایک وادی کا نام تھا. تو صحابہ جب مکہ سے نکلے تو حالت یہ تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ حنین والوں کی تعداد ان کی تعداد سے کہیں کم تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ اعجبتکم کثرتکم، تم 10,000 تھے تعداد میں اور تمہیں اپنی تعداد پر بڑا مان تھا کہ آج ہم 10,000 ہیں. ہم کم ہوتے تھے تو دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیتے تھے، آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، دیکھو آج ہم کیا کرتے ہیں. اللہ کی ذات کی بات نہیں تھی، اللہ کی ذات پر توکل نہیں تھا، اپنی تعداد پر نازاں اور مان تھے. قرآن کہتا ہے جب تم وہاں پہنچے، حنین والے تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، وہ گھات لگا کے بیٹھے تھے. جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر درمیان میں آیا، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی. قرآن کہتا ہے ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تو بڑی کھلی تھی لیکن تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی، تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، تم ادھر بھاگ رہے تھے ادھر بھاگ رہے تھے، سواری چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، سواری سمیت بھاگ رہے تھے، تمہیں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے. جب تمہیں اپنی کثرت پر نازاں تھا، اللہ کی ذات پر توکل نہیں تھا، ہم نے تمہیں دکھا دیا کہ اللہ رب العالمین جب چاہے، جب وہ اپنی نصرت کو تم سے پیچھے کر لے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے کل کے سبق میں ہماری بات گزری تھی، نصرت ومن نصر الا من عند اللہ، ہر طرح کی کامیابی وہ صرف اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے. بندے کو کبھی بھی اپنی جنگ کی تیاری پر کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے. جنگ کی تیاری بہترین ہونی چاہیے، لیکن اس میں سب سے بڑی اللہ کی ذات پر توکل کی بات ہونی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ پہ جا کے محفوظ ایریے میں کھڑے ہوئے، آوازیں لگائیں، لوگوں میری طرف آؤ، لوگوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف آؤ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر اللہ نے اپنی سکونت کو طاری کیا. اللہ کے رسول نے استغفار کیا، اللہ سے مدد مانگی. اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ہوش اور حواس جو اڑ چکے تھے ان کو بحال فرمایا، اور وہ اللہ کے رسول کی آواز پر لپکتے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف آئے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھ مٹی کی لی اور ایسے ان کی طرف پھینکی اور ساتھ دعا کی، اللہ جو تو نے اپنے رسول سے وعدے کیے انہیں پورا فرما دے. اور پھر ایسا ہوا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نصرت بھی ایسی تھی، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری ان لشکروں کے ذریعے سے مدد کی. تو خلاصہ کلام یہ کہ اپنی تعداد پر، اپنی سامان حرب پر کبھی نازا نہیں ہونا. سب سے بڑا اللہ کی ذات پر توکل، کیونکہ نصرت اور مدد دینے والی ذات وہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. 9 ہجری میں جب جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سورۃ توبہ کی ابتدائی 40 آیتیں دے کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، ان کو واضح طور پہ مشرکین مکہ کو سنا دو. تو ان میں یہ بھی تھا، کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ حج کے لیے آتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے دستور بندی فرما دی، انما المشرکون نجس، یہ گندے ہیں، پلید ہیں، نجیس ہیں، غلیظ ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی گندگی اٹھائے ہوئے ہیں جس کا نام شرک ہے. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد، اس سال کے بعد
یہ مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے کی جرت نہ کریں. اگر کوئی ان میں سے مسجد حرام کے قریب بھی آیا، حد حرم میں بھی آیا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور یہ اصول قیامت تک کے لیے لاگو کر دیا گیا. اور امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں امام اوزاعی بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے ایک فرمان جاری فرمایا تھا جس کے اندر انہوں نے یہی آیت لکھ کے یہ حکم جاری فرما دیا تھا کہ نہ کوئی یہودی نہ کوئی عیسائی کوئی بھی ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ یہ بھی گندے اور نجیس اور پلید ہیں، یہ بھی غلیظ ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. کون سا شرک؟ اس کا بیان آگے آنے لگا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس کے بعد کہ مومنوں کا اعتراض ہوا کہ اگر مشرکین نہیں آئیں گے تو تجارت خراب ہو جائے گی. حج تو بہت بڑی تجارت کی ایک منڈی ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے بزنس کے لیے، یہ تو خراب ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیری سے ڈر رہے ہو کہ بزنس خراب ہو جائے گا، يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے حکم پر خمیں تسلیم کر دو، سر خمیں تسلیم کر دو. فائدہ کیا ملے گا؟ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کی بات ہے جب مسلمانوں نے علاقے فتح کر لیے تھے تو دو احکامات تھے، یا ان کے خلاف قتال ہوگا حتیٰ کہ ان کو مسلمانوں کے علاقوں سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا جائے، اور اگر یہ وہاں رہنا چاہتے ہیں حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ ذلیل ہو کے رسوا ہو کے وہ مسلمانوں کی تابعداری میں آ جائیں اور جزیہ دیں، ٹیکس دیں. اس کے بدلے میں مسلمان ان کو امان دیں گے، مسلمان ان کو امن دیں گے، لیکن وہ امن اور امان کی تمام باتیں مسلمانوں کی شرائط پر ہوں گی. ان کو ان کی جان کی امان ہوگی، ان کو ان کے گھر کی امان ہوگی، کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ وہم صاغرون، ای ہم اذلہ، کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے وہاں پر زندگی گزاریں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھی واضح فرما دیا کہ اس حکم میں یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں. کیوں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کیونکہ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائی بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، جو جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں بیان فرماتے ہیں ان کے احبار کا کیا طرز عمل تھا. احبار کہتے ہیں یہودی عالم کو، رہبان کہتے ہیں عیسائی عالم کو. تو اللہ کہتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودی خود ہی برے نہیں تھے بلکہ ان کے جو بڑے تھے انہوں نے بھی اللہ کے علاوہ رب بنا لیے تھے. انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تو یہ کام شروع ہوا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ یہود اور نصارہ کا طرز عمل بھی یہ تھا کہ پہلے ان کے راہبوں نے غیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا، اور عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے اربابوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہم تو ان کو رب نہیں مانتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو تم حلال مانتے تھے، کسی چیز کو حرام کہتے تھے تو تم حرام مانتے تھے، کیا ایسا نہیں تھا؟ کہا جی اللہ کے رسول بالکل ہی ایسا تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اور حرام کردہ چیزوں کو تم نے حلال اور حرام نہیں سمجھا. جو انہوں نے حلال کہا تم نے حلال مان لیا، جو انہوں نے حرام کہا تم نے حرام مان لیا. یہی تو ان کو رب بنانا ہے، اور اللہ رب العالمین اسی کی تو مذمت فرما رہے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، جبکہ تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ ایک اکیلے اللہ کی بات ماننا. حاکم وہ ہے، حلال اور حرام کے قانون اسی کے چلیں گے، کسی غیر کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ، ان کا ارادہ یہ ہے، تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں. مراد دین کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، دین والوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ غالب آ جائیں اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بات کا ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر دے گا. نور سے مراد دین، اللہ نے دین کو پورا کرنے کا نہ صرف کہ ارادہ فرمایا بلکہ اعلان بھی فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین پورا کر دیا گیا ہے.
اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحمن، اے ایمان والو، ان کے بہت سارے جو راہب تھے یہودیوں کے اور بہت سارے رہبان جو تھے عیسائیوں کے، ان کا طرز عمل یہ تھا لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے، لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے اور خزانے جمع کرتے تھے، سونے اور چاندیوں کی شکل میں خزانے اپنے لیے جمع کرتے تھے اور ان کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے والے عذاب کی بشارت دے دو۔ اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے؟ ایمان والو، تم نے ایسا کام نہیں کرنا، تم نے سونے اور چاندی کے خزانوں کو اپنے لیے جمع نہیں کرنا، تم نے سونے اور چاندی کے خزانے اپنے لیے جمع نہیں کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی ہے سونے والے کے لیے، بربادی ہے چاندی والے کے لیے، کیونکہ یہ مال جمع کر رہا ہے جو خزانہ ہے، اور یہ خزانہ کل قیامت کے دن اس کے لیے رسوائی کا باعث بن جائے گا۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہم کون سی چیزیں جمع کریں؟ دنیا کا خزانہ کون سی چیزیں بن سکتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور ایسی بیوی دنیا کا بہترین خزانہ ہے جو بیوی تمہارے ساتھ مل کے تمہاری آخرت کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کرے، تمہاری اور اپنی کامیابی کے لیے محنت کرنے والی ہو۔ فرمایا یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اللہ سے اس خزانے کا سوال کرو۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جو اللہ نے کہا کہ ان کو عذاب کی بشارت دے دو، وہ عذاب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح فرمایا اور قرآن نے اشارہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، اس خزانے کو ہم جہنم سے پگھلائیں گے، گرم کریں گے، فتکوی بہا، اور اس کے ذریعے سے ہم سٹمپیں لگائیں گے، نشانیاں لگائیں گے، یہ دیکھو یہ تمہارا مال، یہ لو۔ اس کو ٹچ کریں گے ان کے جسموں کے ساتھ، ان کے جسموں کے ساتھ مہر کی طرح چپکا دیں گے، جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلوؤں کو، ان کے آگے کو، ان کے پیچھے کو، ہر طرف وہ نشانیاں لگا دیں گے، اور ساتھ اعلان کرے گا اللہ رب العالمین، اعلان فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہیں وہ خزانے جو اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے رہے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا مزہ لے کے دیکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ مال، یہ خزانہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں اللہ رب العالمین اس کے گلے میں توق بنا کے لٹکا دے گا، اور اس کی آنکھوں کے ساتھ دو نشانات ہوں گے، اور وہ سانپ اسے ڈستا رہے گا، بار بار ڈستا رہے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ انا کنزک انا مالک، یہ میں تیرا مال تھا جو دنیا میں جمع کرتا تھا، میں تیرا خزانہ تھا جو دنیا میں تو جمع کرتا تھا، آج تیرے فائدے میں آنے کی بجائے میں تجھے ڈس رہا ہوں، اور جب تک تیرا رب چاہے گا میں تجھے ڈستا رہوں گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ لوگو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی اس دن سے، جس دن سے اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا فرمائے ہیں، گنتی 12 ہے، یہ طے کر دی گئی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، منہا 4 حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے اللہ کے رسول نے فرمایا 3 متتالیات او متتابعات، 3 مہینے ایسے ہیں جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور ان 3 مہینوں کو حرام کرنے والا، حرمت والا مہینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ان مہینوں میں حاجی سفر کرتے ہیں، تو حاجیوں کو سیکیور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیا۔ اور ایک مہینہ رجب و مضر، جو مضر قبیلے والا رجب ہے، وہ والا الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ آخر اور شعبان کے درمیان میں رجب آتا ہے، وہ 4تھا مہینہ ہے حرمت والا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے گناہ کو بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن قاتل المشرکین کافہ، مشرکین سے تم نے لڑائیاں کرنی ہیں، بشرط یہ کہ وہ پہل کر دیں، اگر وہ پہل نہ کریں تو تم نے پہل نہیں کرنی اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، لیکن اگر وہ پہل کر دیں تو پھر تم نے رکنا نہیں، پھر تم نے ان کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین مشرکین کے طرز عمل کا رد فرما رہے ہیں۔
مشرکین جب چاہتے، جس سال چاہتے، جس مہینے کو چاہتے حرمت والا مان لیتے، جس مہینے کو چاہتے حرمت والا نہ مانتے۔ کبھی یہ کرتے کہ شعبان کو کہتے ہیں کہ ہم ذی القعدہ کو ابھی متصور کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو حرمت کے مہینے میں تصور کرتے، اور جب ذی القعدہ کا مہینہ آتا تو اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے اور کہتے کہ ہم نے چونکہ اس کو شعبان کی جگہ پر حرام کر لیا تھا، اب ہم شعبان والی حرمت کو یہاں پر لے آئیں گے، یعنی اپنی مرضی سے تصرف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کر دیا، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی جو حرمت کے قوانین جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں ان کو اپنے پیروں تلے رون دیں، اپنی منمانیاں کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، یہ طرز عمل اب نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے سامنے وعدے کر دی ہیں ان کے اوپر کار بند ہونا ہی تمہاری کامیابی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، یہ ان لوگوں کی سرزنش ہو رہی ہے جو 9 صحابہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے طرح طرح کے عذر اختیار کیے تھے کہ ہم کھیتی پک چکی ہے، فارغ ہو کے جنگ کے لیے چلے جائیں گے، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، لیکن وہ پیچھے رہ گئے۔ ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، جب اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں بوجھ بن جاتے ہو، زمین کے اندر تمہارے لیے چلنا بوجھ بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ماننا تمہارے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اس لیے یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ جان لو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے، کوئی مرزا انجینئر صاحب جیسا کوئی منافق اور بے ایمان مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے مسلمانوں کو صحابہ کے خلاف اکسانے والا کہیں ان آیتوں سے ایسا استدلال کر کے معاذ اللہ ان صحابہ کے بارے میں کوئی نفاق بکواس کرنا نہ شروع کر دے، ان کے بارے میں یہ فتوے دینا نہ شروع کر دے کہ وہ معاذ اللہ نفاق والے تھے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ان کو ایمان والا کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ جب اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے تو یہ مرزا صاحب اور ان کے حواری بے ایمان کون ہوتے ہیں؟ یہ جملے کہنے والے کہ دیکھیں جی وہ لوگ جب ان کو اللہ نے کہا میدان جہاد میں نکلو وہ نہیں گئے، اس کا مطلب ہے ان کے دلوں میں بھی نفاق تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں رافضیت کی شکل میں چھپنے والے بھیدی ہیں، جو مسلمانوں کی شکل میں روافض کا لبادہ اوڑھ کے آ گئے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرو، اللہ تمہیں ہدایت دے دے یا اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فطرتی بات ہے، انسان دنیا کی محبت میں بڑی چیزیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، بڑی بڑی کاموں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر دیتا ہے، یہ فطرتی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی محبت میری محبت پہ غالب نہیں آنی چاہیے، جب میں تمہیں بلاؤں میرا رسول بلائے فوراً لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، جان رکھو اگر تم نے یہ روش نہ بدلی، اپنے آپ کو نہ بدلا، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ بلائے گا اور تم نہیں آؤ گے، يعذبكم عذابا الیما، تو پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم لے آئے گا، وہ کیا کرے گی؟ ولا تضرہ شیئا، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی بلکہ فرما برداری کرنے والی ہوگی، اور اللہ تمہیں جب ختم کر دے گا تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ آیتیں تنبیہ ہو رہی ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں، اللہ ان کو ڈرا رہے ہیں، اور صحابہ کون تھے؟ فوراً یہ کہنے والے تھے سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا اور ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اسی ضمن میں کہ دیکھو تم اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے رسول کی مدد کرنے والی ہے۔ کیونکہ اس وقت کو یاد کرو جب رسول اور ان کے ساتھی اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے تنگ کر کے ان دو کو نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا، دونوں غار میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول ساتھ تھے اور مجھ پر گھبراہٹ طاری تھی، اور اللہ کے رسول میرے ساتھ تھے اور میں مشرکین کے پیروں کو دیکھ رہا تھا،
اور حتیٰ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ لوگ نیچے جھک جائیں اور ہماری طرف دیکھیں ہم انہیں نظر آ جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت کہا تھا ابو بکر تیرا ان دو بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ ثالثہما کہ جن کا اللہ تیسرا ہے, جن کا اللہ تیسرا مدد کرنے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, میرے دوست میرے صاحب میرے ساتھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اپنے اوپر نصرت نازل فرمائی, سکون نازل فرمایا, اطمینان نازل فرمایا. اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ اصول بنا دیا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, ہم نے ایسے گروہوں سے ان کی مدد کی جو نظر آنے والے نہیں تھے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور ہم نے کافروں کو ان کے کلموں کو ان کی سوچ کو ان کے ارادے کو ذلیل و رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اور ہم نے اللہ کے کلمے کو اور اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ صرف بلند ہونے والا ہے, اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول وعدہ فرما دیا من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ, جو اللہ کے رستے میں اس نیت سے جہاد کرنے والا ہو کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے, کفر پر یہ اسلام غالب آ جائے اور کفر مغلوب ہو جائے, یہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفس کی خواہش تو ہو سکتی ہے, وہ فی سبیل اللہ جہاد نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ منافقوں کے پیچھے رہنے کے بارے میں کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے کہیں گے اللہ کے رسول اگر قریب جانا ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے, یہ بڑی دور جانا تھا, یہ تھا وہ تھا, طرح طرح کے عذر پیش کریں گے. لیکن آپ یاد رکھیں ان کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا, کیونکہ یہ دھوکے دینے والے ہیں, یہ منافق ہیں. دھوکہ دینا ان کی فطرت ہے, دھوکہ دینا ان کا طرز عمل ہے, دھوکہ دینا ان کے خون میں شامل ہے. اس لیے آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا, اور جو یہ کہتے ہیں ان کو کہہ دیں اور آپ ان کو اعلان کر دیں یہلکون انفسہم, تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنے نفسوں کو ہلاکت کی طرف لے لیا ہے, ہلاکت اور بربادی تم نے اپنا مقدر بنا لی ہے. لہذا آپ نے ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا کہ واللہ یعلم انہم لکاذبون, کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں, اور اللہ ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں عفا اللہ عنک, جب منافقین اللہ کے رسول کے پاس آئے اس طرح کے بہانے کیے تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی, لیکن اللہ نے اپنے رسول کو کہا عفا اللہ عنک, اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لهم, آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ انہیں اجازت نہ دیتے, تاکہ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, سچ بولنے والا اور جھوٹ بولنے والا سارے وعدے ہو جاتے. آپ کو چاہیے تھا آپ کہتے تم چلو, اگر نہیں چلو گے تو تم منافق ہو گئے, بات کھل کے سامنے آ جاتی, اور پھر وہ اپنا نفاق چھپانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہو جاتے, یا اعلانیہ منافقت کر دیتے کہ ہم جانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان تصبک حسنۃ تسؤہم, یہ لوگ وہ ہیں جن کا طرز عمل یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف آئے تو یہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ, اگر آپ کو کوئی خیر پہنچے بھلائی پہنچے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آئے يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو کہا تھا, ہم نے تو ارادہ پہلے ہی کر لیا تھا, ہم نے تو اپنے بچاؤ کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ, اور وہ آپ سے منہ پھیر کے جاتے ہیں جبکہ ان کی خوشی ان کے منہ سے عیاں ہوتی ہے. یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ آپ کی خوشی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں میرے رسول ان کے سامنے اپنے عقیدے کو واضح کر دیں, قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, جو چیز اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے وہ چیز آنے ہی والی ہے, وہ چیز آ کے ہی رہے گی, وہ چیز کبھی بھی ٹلنے والی نہیں, کیونکہ اللہ نے اس کا مقدر فرما دیا ہے, وہ ہو کے رہے گی. لہذا تم یہ کہو کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو بچ جائیں گے, باہر چلے جائیں گے, اگر باہر نہ نکلتے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا, لیکن جو چیز اللہ نے تم پر فکس کر دی ہے, لازم کر دیا, وہ ہو کے رہنے والی ہے, تم اس سے بچنے والے نہیں ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, آپ کو ان کا مال ان کی اولادیں
یہ دنیا کی رنگینیاں آپ کو کسی طرح کے تعجب میں نہ ڈال دیں، آپ کو حیران نہ کر دیں۔ انما لیعذبہم بہا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یہ اللہ رب العالمین نے فیصلے فرما لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اسی مال کی وجہ سے، انہی اولادوں کی وجہ سے اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ اللہ ان کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دے گا، دنیا کے اندر ہی عذاب دے دے گا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وہم کافرون، اور اللہ نے ان کے کفر کا اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا اس لیے کرے گا کیونکہ یہ کفر کرنے والے ہیں، لہذا آپ کو ان کی جو ظاہری نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں اٹھائیں گے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، لیکن اللہ نے یہ بات وعدے فرما دی ہے یہ جتنی مرضی قسمیں اٹھا لیں یہ آپ کے ساتھی نہیں ہو سکتے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد آپ کی عداوت اور دشمنی ہے، اور اس کے اندر یہ لگے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اور اس کے مصارف کے بارے میں بیان فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یاد رکھیں زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العزت نے قرآن میں طے فرما دیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جن کی ذمہ داری ہے، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کی تنخواہیں وغیرہ اور ان کی ضروریات وہ بھی زکوٰۃ سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے، ان کے اسلام کے قریب لانے کے لیے، تالیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، قیدیوں کو چھڑوانے میں، فدیہ دینے میں۔ والغارمین، ایک بندہ وہ جس کے اوپر کسی کا قرض تھا، کسی کے اوپر چٹی آ گئی، وہ ضامن تھا کہ اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، اس کے اوپر چٹی آ گئی، وہ ضامن تھا، ضمانت دی تھی لیکن اب دینے کے قابل نہیں، اس بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ تاکہ یہ اپنی ضمانت کو پورا کر لے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اور اللہ کے رستے کے بڑے سارے مصارف ہیں جس کے اندر مدارس بھی آتے ہیں، جس کے اندر ہسپتال بھی آتے ہیں، جس کے اندر اور طرح طرح کی چیزیں، یہ ساری کی ساری فی سبیل اللہ میں آ جاتی ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے مسافر خانے بنانا، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا، اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ فریضۃ من اللہ، اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ یہ مصارف اللہ نے طے کر دیے ہیں، زکوٰۃ کا دینا بھی فریضہ ہے، اور یہ مصارف جو طے کیے ہیں انہی کو دینا ہی اللہ کی طرف سے تم پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، ایک رکوع میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کی تعریف اور ان کی حالت اور ان کی اصلیت اور ان کی پوری حقیقت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر ایک، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ منافق والمنافقات، اور منافق عورتیں اور مرد، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، اسلام کے ساتھ دشمنی میں، اسلام کے ساتھ عداوت میں، یہ سب ایک ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کی طرف لے جانے والے ہوں گے اور اچھائی سے روکنے والے ہوں گے۔ یہ نفاق کی نشانیاں ہیں، جو شر کی طرف بلانے والا ہو، خیر سے روکنے والا ہو، یہ منافق ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رستے سے روک لیتے ہیں، خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا کہ اللہ کی ذات ان کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فنسیہم، اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ کیا مطلب کہ دنیا میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے، بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جہنم میں پھینکوا دیں گے، بلکہ رذیل اور گندی اور حقیر چیز کی طرح رتی کی ٹوکری میں پھینکنے کے برابر اللہ ان کو جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اس گروہ کا انجام جان لو، ہم نے ان کو وعدہ دے دیا ہے کہ جہنم ٹھکانہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہ تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے جو تمہیں بہترین طرح سے پورا آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرق دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔
لیکن مومنوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک عمارت کی طرح مومن کی مومن کے لیے مثال ہے، جیسے عمارت کی ایک ایک اینٹ ایک دوسرے سے مل کے پوری عمارت کو مضبوط بنا دیتی ہے، اسی طرح مومنوں کی مثال ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو مضبوط بنانے والے ہیں۔ یامرون بالمعروف، مومنوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے خیر کی طرف بلانے والے ہیں، شر سے روکنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں میں اللہ ان پر رحم فرماؤں گا۔ اور فرما دیا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وعدہ دے دیا ہے ان مومن مردوں اور عورتوں کو کہ اللہ ان کو جنتوں کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کے ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز، جنت جیسی نعمت سے بھی بڑی چیز وہ اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ کا دیدار ہوگا، جو ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہوگا، اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں استغفر لہم، یہ منافقوں کی بات آ گئی۔ جب پوری منافقوں کا سارا سلسلہ چل نکلا تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فسق و فجور کرنے والی، نافرمانی کرنے والی قوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے، عداوت کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں، لہذا ان کے کفر کی سزا یہ ہے کہ قطعا ان کو معافی نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ فرح، ان کی حالت یہ ہے کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ لوگ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے مالوں کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے جہاد کو ناپسند کرتے ہیں۔ جس بندے کے دل میں جہاد کی نیت اور ارادہ نہیں، جو بندہ اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرنا چاہتا، جو اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کا ارادہ اور نیت نہیں رکھتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنے بستر پر مرے گا لیکن نفاق کی موت مرے گا۔ جہاد کی نیت ہر کسی کے دل میں ہونی چاہیے، اور یاد رکھیں جہاد کا معنی صرف تلوار سے لڑنا نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی طرح سے بھی کوشش کرنا، یہ جہاد کہلاتی ہے۔ آج دنیا میں شرک عام ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جاہدہم بہ جہادا کبیرا، سب سے بڑا جہاد ہے جو جہالت کے خلاف انسان کرنے والا ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلانے والا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، یہ بڑا ہنستے ہیں، آپ ان کو کہہ دیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کامیابی یہ ہے کہ ہنسا تھوڑا کرو، رویا زیادہ کرو، کیونکہ ہنسنے والے دل مردہ ہو جاتے ہیں، رونے والی آنکھوں کو اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مرا، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو منع کیا، اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے، جو صحیح مسلمان تھے، صحیح صحابی تھے، انہوں نے آگے کہا اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو میں پڑھاؤں گا، اپنی عبا تک دے دی کہ جا کے اس کو اس میں کفن دو۔ جناب عمر نے روکا، یہاں تک روکا کہ جناب عمر نے اللہ کے رسول کے کپڑے کو پیچھے سے پکڑا اور یوں کھینچا کہ اللہ کے رسول آپ نہ جائیں۔ جناب اللہ کے رسول نے غصے کا اظہار فرمایا، عمر چھوڑ دو میں جاؤں گا، اور ساتھ کہہ دیا میرے رب نے کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کرو میں معاف نہیں کروں گا، میں محمد اللہ سے اس کے لیے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا، یہاں تک کہ میرے رب نے اعلان فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، قیامت تک کا یہ اعلان ہے جو نفاق کی حالت میں مرے گا آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھنی، آپ نے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، اور نہ ہی قبرستان جا کے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، زندہ رہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے رہے، موت آئی ہے تو فسق و فجور پہ آئی ہے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، ان لوگوں کی بات آئی کہ دیکھو
اب سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے، وہ جنگ میں تو نہیں گئے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، جو کمزور ہیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بیمار ہیں ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ لوگ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، منافقوں کے ساتھ نہیں ہیں، منافقوں کا ساتھ دینے والے نہیں، منافقوں کے طرز عمل پہ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان کی زندگی کا حصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ معذور ہیں، ان کا عذر قابل قبول ہے۔ ولا علی المحسنین فی سبیل اللہ ولا علی المحسنین من سبیل، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بیان کیا، اللہ نے اپنے قرآن میں یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بیان کیا، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آگے کہیں گے اللہ کے رسول ہم جہاد میں جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ ہمیں سواری دے دیں، اللہ کے رسول ہم جان تن من دھن سے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کے رسول آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں، وہ مایوس ہو کے اور پریشان ہو کے جب لوٹتے ہیں تولوا واعینہم تفیض من الدم حذرا اللہ یجدوا ما ينفقون، وہ مڑ تو جاتے ہیں، آپ ان کے چہروں کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ عرش سے ان کے چہروں کو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے کہ آج اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ان کے دل کا غم ان کی آنکھوں کے ذریعے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جان لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن اللہ کو میں نے معاف کر دیا ہے، ان کے عذروں کو میں جانتا ہوں، میں نے ان کے عذروں کو قبول کر لیا ہے، ان کے اوپر کسی طرح سے کوئی سزا والا معاملہ نہیں، نہ ان کے اوپر کفر کا کوئی اعلان ہے، بلکہ یہ ایمان والے ہیں اور میں اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہوں۔ تو پھر سزا کس کو ملے گی؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، یہ اللہ کا حکم ان کے لیے ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں، اجازتیں مانگتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، اپنی فقیری کے رونے روتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم اغنیاء، یہ مال والے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہ جائیں، گھر میں رہنا ان کو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ کس طرح کی مہریں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم، میرے رسول جب آپ سفر سے واپس آتے ہیں تو آپ کے پاس آ کے عذر پیش کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کے رسول ہم تو جانے چاہتے تھے لیکن ہم پریشان تھے، ہمارے پاس تھا کچھ نہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یہ اپنی محبت کے دعوے تو کرنے والے ہوں گے لیکن حقیقت میں یہ ایمان لانے والے نہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت کے بارے میں، ان کی اصلیت کے بارے میں آپ کو پہلے سے آگاہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سیحلفون باللہ، یہ قسمیں بھی اٹھائیں کہ انکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم، یہ آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ ملنا چاہیں گے لیکن اللہ کے رسول آپ اپنے چہروں کو ان سے پھیر لیں، انہم رجس، کیونکہ یہ غلاظت ہے، یہ معاشرے کا گند ہے، یہ غلیظ لوگ ہیں، آپ اپنے چہروں کو ان سے پھیر لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اصل میں غزوہ تبوک سے رہ جانے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ جو مسلمانوں میں سے تھے اور دوسرے منافقین میں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی باتیں تو منافقین تو واضح تھے، یہ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن مسلمان ایسے تھے جو کسی سستی کی وجہ سے، جو اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جہاد پر نہیں جا سکے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی بات یہاں پر واضح کر دی کہ منافقین آ کے بہانے کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اللہ ان کے جھوٹ کے بارے میں آپ کو خبردار کر رہا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوگا وہ آگے بات آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین صحابہ کی تعریفیں بیان فرما رہے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ سارے کے سارے صحابہ، سب سے اعلیٰ صحابہ وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دوسرے نمبر پر وہ جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ مدد کی، تیسرے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے شدت اور تنگی کے دنوں میں اسلام کو قبول کیا، چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو فتح مکہ میں شریک ہوئے، اور پانچویں نمبر پر وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ لیکن اللہ نے سب کے بارے میں ایک اعلان فرما دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چاہے وہ سب سے
ٹاپ لیول کا صحابی ہے یا آخر لیول کا صحابی ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، کل وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے اللہ رب العالمین نے معافیوں کے اعلان فرما دیے ہیں، حتیٰ کہ وہ صحابہ جیسے ابو سفیان ہیں، حضرت عباس ہیں اور مشرکین مکہ کے اکابر جو ابتداء اسلام میں اللہ کے رسول کے سخت دشمن تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو اللہ نے ان کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم ان کی پرانی زندگی کا ذکر کریں، اور پرانی زندگی کا ذکر بھی بدتمیزی کے ساتھ کریں، جیسے آج کل کچھ مولوی کرتے ہیں۔ صحابہ کی پرانی زندگی کا ذکر انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہوں، وہ اللہ سے راضی ہیں، تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے وہ تو کامیاب تھے، اصل بغض تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، بغض صحابہ رافضیت سے محبت کی وجہ سے تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ بغض صحابہ رکھنے والا مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، جب تک تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بیان فرمایا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، منافقوں کے ایک گروہ کا ذکر ابھی اللہ نے کیا، وہ گروہ جو تبوک سے پیچھے رہ گیا تھا، وہ دو گروہ تھے، ایک منافقین کا جنہوں نے جھوٹ بولے، مکاری، عیاری کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرا گروہ کون تھا؟ جو ایمان والے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، یہ 9 لوگ تھے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ایک گروہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آ گیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا کہ اللہ کے رسول ہم نے گناہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے آ کے اپنے آپ کو مسجد میں ستونوں سے باندھ دیا اور اعلان کر دیا کہ جب تک اللہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ نہیں فرما دے گا، ہم اپنے آپ کو یہیں پر بطور سزا باندھے رکھیں گے اور قطعاً اپنے آپ کو یہاں سے واپس نہیں لے کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے جلدی کی ہے، انہیں چاہیے تھا یہ میرے پاس آتے، مجھ سے اللہ کے لیے مجھ سے سچ بولتے، میرے سامنے اللہ سے دعا کی درخواست کرتے، میں اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتا، اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ فرمایا انہوں نے جلد بازی کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو ان کی دل کی نیتوں کا علم تھا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کر لیں تاکہ ان کے گناہ صاف ہو جائیں، ان کے دل کے اندر جو ندامت ہے وہ چلی جائے۔ وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رحمتوں سے معاف کر دیا تھا، اور اللہ نے اعلان کیا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادی، کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ويأخذ الصدقات، اور اللہ رب العالمین ان کے صدقات کو قبول فرمانے والا ہے۔ تم نے توبہ کر لی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا، میں اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہوں اور تمہارے صدقات کو بھی قبول کرنے والا ہوں۔ ان لوگوں نے اعلان کیا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیں ہم سارا ہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نہیں، تھوڑا سا مال اپنی ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت زندگی کے لیے رکھو، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ انہوں نے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین منافقین کے ایک مرکز کا ذکر کر رہے ہیں۔ منافقوں کے بڑا لمبا قصہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ منافقوں کے اہل روم سے بڑے تعلقات تھے، اور جنگ تبوک میں نہ جانے کا سبب بھی یہی تھا، کیونکہ منافقوں کو یقین تھا کہ رومی بہت بڑی سپر پاور ہے، مسلمان جائیں گے، لڑائی ہوگی، مسلمان مارے جائیں گے، لہذا ہمیں جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور درپردہ ان کے رومیوں سے تعلقات تھے، اور انہی تعلقات کی بنیاد پر ان لوگوں نے قباء کے قریب ایک مرکز بنایا اور عذر یہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر دور ہیں، آنا مشکل ہو جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ہم نے ایک مسجد اپنے محلے میں بنائی ہے، آپ تشریف لائیں اور اس مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی میں سفر کی تیاری میں ہوں، جب واپس آ جاؤں گا تو میں تمہاری مسجد کا اللہ نے چاہا تو افتتاح کروں گا، اس میں آؤں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے واپسی کے قریب تھے، ایک دن کی مسافت باقی تھی، جبریل نے آ کے آپ کو اس کی اصلیت کے بارے میں بیان کیا کہ دیکھو قباء میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک یہ جو منافق ہیں، اور ایک وہ جنہوں نے آپ سے اس طرح کی محبت دکھائی کہ انہوں نے مسجد کی بنیاد کیا رکھی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین، ان کی مسجد کی بنیاد کس بات پر ہے کہ یہ کفر کرنے والے ہیں اور مومنوں کے درمیان فرق ڈالنے والے ہیں، وارصادا لمن
حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور یہ ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائیاں کرنے والے ہیں، اور یہ آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے جھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے قطعاً ان کی مسجد میں نہیں جانا، آپ نے قطعاً ان کی مسجد کے اندر نہیں جانا، نہ ہی اس کا کسی طرح کا کوئی افتتاح کرنا ہے، آپ نے اس مسجد میں قطعاً نہیں جانا۔ ہاں البتہ وہ مسجد لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ اگر قباء جائیں تو اس مسجد میں آپ نے جانا ہے جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ اس میں جائیں، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھے، مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھے، یہ اتنی مبارک جگہ ہے، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اس مسجد کی بنیاد میں جو تقوی ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس مسجد میں آنے والا بندہ جو 2 رکعتیں پڑھ لے اللہ اس کو عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اللہ نے اہل قباء کی ایک تعریف بیان فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ہر طرح کی طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا تھا اہل قباء بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تمہاری طہارت کی تعریفیں کر رہا ہے؟ تو اہل قباء کہتے تھے اللہ کے رسول جب ہم واش روم کے لیے جاتے ہیں، پیشاب اور پخانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ ساتھ پتھر بھی استعمال کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی طرح کی کوئی نجاست اور اس کا اثر ہمارے جسم پر باقی نہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسجد قباء کو لمسجد اسس علی التقوی کہا کہ یہ مسجد ایسی ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں یہ لفظ مسجد نبوی کے لیے بھی آتے ہیں، تو تطبیق یہ ہے کہ یہ دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے۔ ہر وہ گھر جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا اس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، الا یہ کہ وہ کسی شرارت کی غرض سے بنایا گیا ہو، جیسے یہ مسجد زرار کا بیان اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ ایک ڈیل ہے اللہ کے درمیان اور مومنوں کے درمیان کہ جو بندہ اپنی جان اور مال لے کے آئے گا اللہ کے لیے لے کے آئے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کو جنت کا وہ اپنی جان اور مال لا کے پیش کرے میں اس کو جنت الاٹ کر دیتا ہوں۔ یہ ایک ڈیل ہے، واضح ڈیل، اور اللہ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو کامیابی کی ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں، حمد و ثنا کرنے والے ہیں، سائحون ہیں، راکعون ہیں، ساجدون ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ہیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ اللہ کی حد کو قائم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ جو اگلی آیہ مبارکہ ہے، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت چاہی۔ احادیث کی کئی کتابوں میں روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے کہ اللہ مجھے اپنی ماں کی قبر کی اجازت دے اور اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت دے، تو اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا تھا ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى، نہ نبی کو اجازت ہے نہ ایمان والوں کو اجازت ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن وہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کیونکہ وہ جہنمی ہیں اور اللہ نے جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پہ واجب کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد استغفار کرنا فائدہ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، لہذا دونوں حالتوں میں استغفار کرو گے بھی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، استغفار کرو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اور دوسرے نمبر پر استغفار کرو گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے جس سے اللہ تمہیں منع کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ اعتراض آ گیا کہ اللہ نے ابراہیم کو کیوں اجازت دی تھی کہ وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کریں، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا وعدہا ایاہ، یہ صرف ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا، نہ ابراہیم سے پہلے کسی کو اجازت تھی نہ ابراہیم کے بعد کسی کو اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسے گروہ کا بیان کیا، 9 لوگ تھے مسلمانوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے، 6 نے تو آ کے اپنے آپ کو مسجد سے باندھ لیا، 3 صحابہ ایسے تھے جن کے نام تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع،
ان تینوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل کھری سچی بات کر دی، اے اللہ کے رسول بالکل ہم جا سکتے تھے، مال بھی تھا، سب کچھ بھی تھا، لیکن بس دنیا کی محبت میں نہیں جا سکے۔ اللہ کے رسول یہی سچ ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، اور ہم جھوٹ نہیں بولنا چاہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ لقد تاب اللہ علی النبی وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان کا قصہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ جب جناب کعب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے بھئی جاؤ، جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو حکم دے دیا ان کا بائیکاٹ کر دو۔ کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن ہم اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، مسجد آتے کسی کو سلام کرتے کوئی جواب نہ دیتا، مسجد آتے نماز پڑھ رہے ہوتے تو چپکے سے دیکھتے کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں، سلام پھیر کے جب ہم اپنے رخوں کو اللہ کے رسول کی طرف پھیرتے اللہ کے رسول اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ وہ لوگ جن کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت تھی، سب سے بڑا اثاثہ یہی تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو چہرے کو دیکھ کے خوش ہو جانے والے اور اپنی ساری دکھوں اور تکلیفوں کو بھول جانے والے لوگ تھے۔ جب یہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتے اور اللہ کے رسول اپنا چہرہ پھیر لیتے، اس سے بڑی تکلیف کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ کوئی کلام نہیں ہو رہا۔ جناب کعب کہتے ہیں 40 دن گزر گئے، اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ کہا جی کیا حکم ہے، طلاق دے دیں یا ویسے ہی؟ کہا نہیں طلاق نہیں دینی، بس الگ ہو جاؤ۔ ان کی بیویوں کو پیغام بھجوایا اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھروں میں چلی جاؤ۔ یہاں تک کہ کعب بن مالک کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول کعب بہت بوڑھے ہیں، کیا میں ان کی خدمت کرتی رہوں، میں ان کے قریب نہیں جاؤں گی؟ فرمایا نہیں، خدمت بھی نہیں کرنی، قریب پہ نہیں جانا، اس کے گھر سے چلی جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ تینوں صحابہ نے یہ عمل کر دیا، حتیٰ کہ جناب کعب کہتے ہیں 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن جب میں فجر کی نماز میں نے اپنے گھر کی چھت پہ پڑھی، بالآخر وہ صبح آ گئی جس کا انتظار تھا۔ اللہ سے معافیاں تھیں، التجائیں تھیں اللہ معاف کر دے۔ یہاں تک کہ کعب بن مالک کہتے ہیں 40 دن گزرے تو مجھے ایک خط آیا رومی سردار کی طرف سے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تم ایک کرو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں وہ سب کچھ عطا کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ جناب کعب کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آئی گئی ہے۔ میں نے اس خط کو پکڑا اور تندور میں ڈال کے جلا دیا، اور خط لانے والے کو کہا خبردار دوبارہ میرے پاس نہ آنا۔ یہاں تک کہ 50ویں دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنی چھت پہ بیٹھا تھا کہ دور سے کسی نے ایک جبل سرع نامی پہاڑ سے کسی کے اوپر اس نے چڑھ کے آواز لگائی، کعب تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی ہے۔ جناب کعب کہتے ہیں میں اسی وقت سجدے میں گر گیا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج کو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہوگا یا جبریل نے آ کے اعلان کر دیا ہوگا، بتا دیا ہوگا کہ ان کو معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نکلا، دوڑا ہوا مسجد کی طرف گیا، رستے میں مجھے لوگ مل رہے ہیں اور مجھے مبارکبادیں دے رہے ہیں، لوگ مجھے خوشی سے مل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا، رستے میں مجھے ایک شخص ملا جو دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اس نے آ کے مجھے گلے لگایا اور خوشخبری دی۔ جناب کعب کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنے کپڑے اتار کے اسے دے دیے کہ جا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں اپنے کپڑے ہی تجھے دے رہا ہوں کہ یہ لے لے، میں اپنی خوشی کی وجہ سے تجھے یہ انعام دے رہا ہوں۔ لیکن اس نے کہا اس طرح برہنہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ گے، چلو میری طرف سے تمہارے لیے ادھار ہے، یہ کپڑے پہن کے اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، بعد میں مجھے دے دینا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یہاں تک کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا، مسجد میں داخل ہوا تو طلحہ بن عبید اللہ اٹھے اور آ کے مجھے گلے سے لگایا اور چوما، مبارکباد پیش کی اور کہا دیکھو اللہ کی قسم اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ اور جناب کعب کہتے ہیں کوئی اور انصاری نہیں کھڑا ہوا، کوئی بھی مہاجر نہیں کھڑا ہوا، کہتے اللہ کی قسم میں طلحہ بن عبید اللہ کا مجھے اس طرح ویلکم کرنا کبھی نہیں بھول سکتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ یہ وہ چہرہ ہے جس کو 50 دن تک دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا، اور قرآن ان کی حالت بیان کر رہا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین تو بہت وسیع تھی لیکن ان کے لیے حالت یہ تھی کہ زمین بھی تنگ ہو چکی تھی۔ وضاقت علیہم انفسہم،
یہاں تک کہ اپنے آپ میں تنگ پڑ چکے تھے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ، یقین کر لیا تھا کوئی اللہ کے علاوہ ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی طرف جڑ گئے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، انہوں نے اللہ سے استغفار کیا، اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے لال ہو رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابشر بخیر، اللہ کی طرف سے خیر آ گئی ہے۔ یوم مر علیک منذ ولدتک امک، آج یہ خیر اور خوشی کا دن ایسا ہے کہ تیری زندگی میں اس سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ جس دن سے تو اس دنیا میں آیا ہے، تیری ماں نے تجھے جنا ہے، آج کا دن تیرے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتا دیں، امن عندک او من اللہ، کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے یا آپ کی طرف سے؟ تو آپ نے کر فرمایا ام من عند اللہ، قال بل من اللہ، اے کعب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں آج اتنا خوش ہوں کہ میں سارا ہی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس مال نے مجھے اتنے بڑے فطرے میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں بھی حکم دیا کہ تھوڑا سا مال روک لو، باقی سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، تکلیفیں آتی ہیں، انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، اللہ سے استغفار کرنا ہے تو اپنے دل کے اخلاص سے استغفار کرو، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ، یہ مومن کا طرز عمل نہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے یہی حکم دے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے بن جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ جناب کعب کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں اپنی زندگی میں اگر اس کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہوں تو صرف ایک سبب تھا کہ میں نے سچ بولا تھا، مجھے اس سچ کی آزمائش آئی لیکن میں اس سچ سے پھرا نہیں، جو سچ تھا میں اسی پہ قائم رہا، یہاں تک کہ میرے اللہ نے میری مدد فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کو چاہیے کہ جب جہاد وغیرہ کا وقت آئے تو سارے کے سارے جہاد پہ نہ چلے جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کو سمجھنے کے لیے ایک جماعت پیچھے رہنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ضروری، دیکھیں ان لکل فن رجال، یہ اصول ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ نے لوگ بنائے ہیں، کوئی جہاد کے لیے ہے تو کوئی دین سیکھنے سکھانے کے لیے، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا اگر جہاد پہ جانا تو یہ نہیں کہ ساری کی ساری قوم ہی جہاد پہ چلی جائے، پیچھے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین سیکھنے والی ہو، سکھانے والی ہو، لوگوں کو تیار کرنے والی ہو، اللہ کے احکامات بتانے والی ہو، پیچھے سے حفاظت کرنے والی ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر قوم میں ایک ایسا گروہ موجود ہو جو اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے والا ہو، تاکہ کس لیے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ لوگوں کی نصیحت کا کام کر سکیں، لوگوں کی بہتری کا کام کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، منافق ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ سورت آئی ہے تمہارا ایمان بڑھا ہے؟ کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان والوں کے بارے میں اللہ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کو یہ صورتیں اور میرے قرآن اور اس کی آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اللہ کے ایمان میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی خوشی میں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو محبت کے اور مبارکباد کے پیغامات آتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں میں کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کی جو گندگی اور غلاظت ہم ان کو اس میں اور بڑھا دیتے ہیں، اور زیادہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ ان کو ایمان کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی اور وہ کفر پر ہی مر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کے آخر میں اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پہلے حصے میں اللہ کے رسول کی مومنوں سے محبت اللہ نے بیان فرمائی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو جان لو کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت یہ بات گراں گزرتی ہے، بہت تکلیف دیتا ہے اس کے لیے، تکلیف دہ ہوتا ہے اس کے لیے، ما عنتم، یہ تمہارے لیے۔ تو سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العالمین
ایک آیت میں مومنوں سے اللہ کے رسول کی محبت کو اور دوسری آیت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں، اللہ کا یہ احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کا تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان کے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے، حریص علیکم، اور وہ رسول تمہارے بارے میں حریص ہے، کس بارے میں؟ کہ تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، وہ تو ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر انتہائی شفقت کرنے والے اور بڑے ہی مہربان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے رسول اپنے پروں کو، اپنے کندھوں کو محبت کے ساتھ جو آپ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں ان کو جھکا دیا کریں، ان سے محبت کیا کریں۔ اور اللہ خود کہہ رہے ہیں حریص علیکم، یہ رسول پھر انتہا کی محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی محبت کا سب سے بڑا حرص یہ ہے کہ وہ تمہیں جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور وہ آگ پر صرف اس لیے بیٹھتا ہے کہ لوگ آگ سے روشنی تو ہو جائے، لوگ روشنی کا فائدہ اٹھائیں، لیکن وہ اس لیے اس آگ پر بیٹھا رہتا ہے کہ وہ پروانے جو آگ کی طرف لپک لپک کے آنا چاہتے ہیں وہ ان کو روکے کہ آگ میں گر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو۔ فرمایا تم ان پروانوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف لپک رہے ہو اور تم آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں محمد تمہیں روکنے والا ہوں کہ تم آگ میں گرو نہ، اپنے آپ کو آگ میں گرا کے ہلاک اور تباہ و برباد نہ کرو، بلکہ میں تمہیں روکنے والا ہوں۔ اور ہاں یہ ضرور کہتا ہوں یہ آگ روشنی ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، آگ میں گر کے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حرص تھا، یہ مومنوں کے بارے میں طمع تھا کہ یہ جہنم میں نہ چلے جائیں، ان کو جہنم سے بچا لوں۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا ہدایت اس کو ہی ملے گی جس کو میں نے دینی ہے، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، میرے رسول آپ بہت حرص کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ منہ پھیر لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیں، چلے جائیں، تو آپ کیا کریں؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ یہ اعلان کر دیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، وہ معبود برحق ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، وَهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور میں اسی کی ذات پر توکل کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کی بالکل آخری آیت ہے، جس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں سب سے آخر میں، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی شان اور عظمت بھی بیان کی، اور ساتھ ہی بیان کر دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دعوت قبول کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، دعوت قبول نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول آپ کے لیے اللہ کافی ہو جانے والا ہے، اور آپ کو ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہی تھی، جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ حسبی اللہ علیہ توکلت، میرا رب میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی یہی بات ہے، دنیا تکلیفیں دے، پریشانیاں دے، غم دے، دکھ دے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، علیہ توکلت، اور اسی کی ذات پر توکل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی توفیق سے سورۃ التوبہ کا اختتام ہوا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ سوری تفصیلی صورت ہے جس کے اندر بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر اس صورت کے بیان میں کسی چیز میں غلطی ہوئی ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین اس کی معافی عطا فرمائیں، اور جو خیر کی باتیں بیان ہوئی وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہیں اور اسی کی طرف سے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔